بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے میں سر رکھ کر یہ آیت کریمہ پڑھ لینا، سر اٹھانے سے پہلے ہی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، بلکہ ایک لفظ میں کہا جائے تو زندگی آپ کی بدل جائے گی۔ آج کی یہ ویڈیو تحفہ ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی کوئی ادھوری حاجت ہے، جن لوگوں کا کوئی ادھورا کام ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، جو لوگ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی اپنے کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا اپنی دلی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آج ان لوگوں کے لیے ہم ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ پوری کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے دعا بنا کر بھیجی ہے، اور جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو شیطان اپنا سر پٹک رہا تھا، پتھر ڈال رہا تھا، پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی سورہ عطا فرمائی ہے جو پوری کی پوری دعا ہے، جس میں ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے اور ہر مقصد میں کامیابی کی دعا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سجدے میں اس سورہ کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو پورا کریں گے۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ اولاد کے لیے، روزی کے لیے، آپ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اچھے رشتے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی اور بڑے مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے ایک حاجت نہیں، سینکڑوں حاجت نہیں بلکہ ہزاروں حاجت اس سورہ سے آپ کی پوری ہو جائے گی۔ لیکن صاحب اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ کو بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ وظیفہ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اور کسی بھی نماز کی بات پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ وظیفہ نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو دعا نہیں کرنی، دعا سے پہلے اس وظیفہ کو پڑھ لینا، اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ نماز مکمل کریں، سلام پھیریں، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو پہلے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے، جو اپنے گھر ہی اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ جس طریقے سے نماز میں سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کی حالت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس طرح سے پڑھنی ہے کہ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے تو آپ کو یہ 21 مرتبہ دہرانی ہے، پوری مبارکہ صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہم 1 مرتبہ آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مبارک آیت اس مرتبہ پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح سے ہم نے 3 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو یہ آیت 21 مرتبہ دہرانی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم تیری اس عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرتے ہیں۔
اور وہ شخص کبھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی محروم نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جب 21 مرتبہ پڑھ لیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد آپ کو آگے پڑھنا ہے پوری آیت جو الحمد شریف کے پوری ہو جانے کے بعد جو پڑھنی ہوتی ہے، وہ صرف ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور وہ آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو سجدے میں سر اٹھا کر لینا ہے، اور بچوں کی طرح رو کر گڑا کر اللہ سے اپنی دعاؤں کی حاجت کرنی ہے، ادھوری دعاؤں، ادھوری مقصدوں کی کامیابی کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوئیں گی۔ آپ حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن سامنے ایک بات کا آپ خاص خیال رکھیں، میری طرف سے اس وظیفے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو لوگ جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ ناجائز مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی غلط کام کروانا چاہتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کسی کے لیے بد دعا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ بالکل بھی ہرگز میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ میری طرف سے صرف ان کی اجازت ہے جو اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں، اپنا بھلا کرنا چاہتے ہیں، یا دوسروں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، اور سامنے غریب یہ تو یہ ہو گیا حاجت کے لیے۔ لیکن اگر آپ بیماریاں ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، جسمانی سکون کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سجدے میں جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے بعد آپ اسی طریقے سے یہ وظیفہ پانی پر دم کر لیں، 3 مرتبہ درود شریف آگے پیچھے پڑھ کر فاتحہ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت 21 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح مکمل کریں سورہ فاتحہ جس طرح سے ہم نے بتائی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد مریض کو شفا مل جائے گی۔ اللہ تعالی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے دور فرمائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عمل کتنے دن تک پڑھنا ہے، تو سامنے کریم کوئی بھی عمل ہو، اس کی کوئی آپ حضرات اگر آپ کو مقصد کے مطابق فائدہ نہ ہوتا ہو، تو یعنی کہ کوئی عمل ہے 7 دن کا ہے، لیکن 7 دن میں آپ کو فائدہ نہیں مل رہا، آپ کا کام پورا ہو نہیں پا رہا، تو آپ اس عمل کو تب تک پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کا کام وہ پورا نہ ہو جائے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دیر سے ہی صحیح، لیکن آپ کی حاجت مراد ضرور پوری ہوگی، آپ کے بگڑے کام بنیں گے، ادھورے کام بن جائیں گے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور سب کی دعا کو قبول فرمائے، آمین۔